ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا فلاں سے بڑا شدید اختلاف ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ شدید اختلاف ہوتی کیا چیز ہے. اختلاف تو اختلاف ہے، وہ شدید کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا شدید اختلاف وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی نقطے کے اوپر ایک سے زیادہ دلیلوں کی وجہ سے اختلاف کرتے ہوں؟ کیا اختلاف یہ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور ان کے درمیان اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ ان کی شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ اختلاف موضوع اختلاف سے نکل کر ایک دوسرے کے اوپر ذاتی اٹیک کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو بطور انسان، بطور کریکٹر، بطور ایک انڈیویجول تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شدید اختلاف کی ایک شکل ہے. ورنہ اختلاف ہم سب لوگ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، جی اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی پروڈکٹیو چیز ہے. جب تک آپ اختلاف نہیں کریں گے، آپ کسی موضوع کے بارے میں، کسی ایک آپٹ کے بارے میں نئے زاویے جو ہیں وہ تلاش نہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک انجینئر ہیں، آپ کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں، کوئی پروسیس چینج کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے علم کے مطابق، اپنی پریفریسنس کے مطابق اور اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق جو ہے ایک پروسیس جو ہے وہ چینج کیا ہے، ایک پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے. اب آپ نے وہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، اپنی ٹیم کے سامنے رکھی ہے، اپنے باسز کے سامنے رکھی ہے، اپنے کولیگز کے سامنے رکھی ہے، اور وہ اس میں سے آبجیکشنز کرتے ہیں، نقطے نکالتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، یا اور پھر آپ کو لگتا ہے یہ تو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے. حالانکہ اس وقت آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس پروسیس کے اندر بہتری آپ لا سکتے ہیں. آپ کو کئی نئے زاویے ملیں گے. جو دوسرے انجینئر ہوں گے یا آپ کے جو کولیگز ہوں گے، وہ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق اس پروسیس کو دیکھ کے اس کے اوپر تنقید کریں گے یا آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز دیں گے. تو یہاں پہ ایسی صورت میں اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، اختلاف سے امپروومنٹ آ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اختلاف کے بارے میں کیسے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ کا بیہیویئر ٹورڈ وہ جو آپ کا کرٹیسزم ہے آپ کے اوپر ہو رہا ہے، یا آپ کی سجیشنز کے اوپر ہو رہا ہے، یا آپ کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہو رہا ہے، آپ کا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا آپ اختلاف کو سن کر اپنے جو نقطہ نظر ہے اس میں کوئی چینجنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی بہتری لاتے ہیں، اس کو پازیٹیو لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا اڑے رہتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کے حق میں مزید دلائل جو ہیں وہ آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہے. جیسے ہی آپ جاب میں آپ اپنا کیریئر شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. اکثر شروع میں بہت ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ ایک گروئنگ امپلائی ہیں جس میں پوٹینشیل ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا زیادہ ہو سکتا ہے. اور یعنی آپ جب بھی کوئی آئیڈیا پیش کریں گے، جب بھی آپ کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو مختلف اطراف سے اختلافات سامنے آئیں گے. آپ کو چیلنجز آئیں گے. ایسا ناممکن ہے کہ آپ کوئی پلان کریں اور وہ بغیر کسی اختلاف کے امپلیمنٹ ہو جائے. یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ آپ سے کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا، آپ کو کسی نے سجیشن ہی نہیں دی. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر رہا. تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ آپ سے اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ رائٹ ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے یا آپ کا نالج سب سے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے
کہ جہاں پر آپ سے لوگ اختلاف کر کے اپنے لیے کوئی مطلب مشکل صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتے. مثلاً اگر آپ بہت بڑے باس ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ کی اتھارٹیز انلیمیٹڈ ہیں، آپ کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جہاں پہ مینیجرز کو انلیمیٹڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، مینیجر کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، مینیجر کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ تعلقات ہیں مطلب مینجمنٹ کے ساتھ، تو ایک امیج بن جاتا ہے. تو وہاں پہ ہو سکتا ہے لوگ آپ سے اختلاف نہ کریں. یہ آپ کے لیے تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے فور دا ٹائم بینگ، جب تک آپ اس آرگنائزیشن کے اندر ہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کے لیے اچھا ہو. لیکن جب آپ کسی اور جگہ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ اچھی آرگنائزیشنز کے اندر اختلاف کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جب تک کہ اختلاف پرسنل نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور ایک معاملے کو عام طور پہ ایک ٹیم کے سامنے رکھا جاتا ہے جس میں مطلب کرٹیسزم جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتا. ہر شخص اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل ایک پرابلم آ گیا، آپ کے پاس کسٹمر کی ایک کمپلین آ گئی ہے، تو آپ نے وہ کمپلین ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ٹیم کا ہر ممبر اپنی ایک رائے دے گا، اس میں سے بہت ساری ایسی رائے بھی آئے گی، ایسا پوائنٹ آف ویو آئے گا جو آپ کی نظر میں بڑا بچگانا ہے، ٹھیک ہے. تو عام حالات میں آپ کہیں گے چھوڑو یار یہ بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ انکریج کرتے ہیں اختلاف کو، نقطہ نظر کو، رائے کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ رائے دینے کے لیے راضی ہوں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے خوشی محسوس کریں، اور ان کو احساس ہو کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ڈیسیژن ہوگا آخر میں اس میں بڑا کی رول جو ہے وہ پلے کرے گا میرا پوائنٹ آف ویو. تو اس لحاظ سے جو نقطہ نظر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. لیکن عام حالات میں جو نارمل ہماری لائف ہوتی ہے وہاں پہ پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے فلاں سے بڑے شدید اختلافات ہیں. تو وہ شدید اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اختلافات شروع ہوتے ہیں کسی موضوع سے، کسی پوائنٹ آف ویو سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اختلافات جو ہیں وہ پرسنل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب پرسنل ہو جاتے ہیں تو پھر اٹیک بھی پرسنل ہوتا ہے. پھر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے یا آپ کے مخالف کا پوائنٹ آف ویو درست ہے. پھر اہمیت صرف یہ رہتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اور اس کے لیے دلیل چاہے جیسی بھی ہو، آپ کا مخالف یا آپ اختلاف ہی کریں گے. پھر اگر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جس پہ آپ پہلے متفق نہیں تھے اس کسی موضوع کے اوپر، اب آپ کو لگے گا کہ آپ تو ہر موضوع پہ متفق نہیں ہے، کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جس پہ آپ متفق ہوں. آپ میرے خیال میں پھر وجوہات ایسی ہو جائیں گی کہ آپ ایک دوسرے کی پیدائش پہ بھی اتفاق نہیں کریں گے. آپ ایک دوسرے کو یہ بھی حق نہیں دیں گے کہ بھائی پیدا تو ہو گئے، وہ مطلب آپ ایک دوسرے کی پیدائش کے اوپر بھی تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ فلاں نے تو پیدا کیوں ہوا ہے آخر. تو اختلافات کی یہ شکل جو ہے وہ کبھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. اختلاف اس وقت تک پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کو اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے جب تک آپ کا اختلاف پرسنل نہ ہو جائے، اور ایٹ لیسٹ آپ اس کو پرسنل نہ بنائیں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے اختلاف کرے تو آپ اس کو بطور نقطہ نظر لیں. اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اچھے دوست رہ سکتے ہیں، اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی دو گروہ مل کے کام کر سکتے ہیں، اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی دو ٹیمز اچھا پرفارم کر سکتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے.
جو ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ویل ٹرینڈ ٹیمز ہوتی ہیں، جو ویل ٹرینڈ ایجوکیٹڈ گروہ ہوتے ہیں، وہ اختلافات کو اسی طرح لیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے لوگ عام طور پہ اختلافات کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں رہ پاتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے. وہ اختلافات کو ایک پرسنل معاملہ بنا لیتے ہیں. تو اس کی بہت آپ کو آئے دن آپ کو اس کی مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے آپ ملتی ہیں، آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے اوپر آپ کو کھلے عام کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں. اور جیسے آج کل وہ سہیل احمد اور اس کا آفتاب اقبال کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بات وہ کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں یہی اصل بات ہو. اختلاف کوئی پیچھے کوئی اور ہوگا، کوئی اور بات ہو سکتی ہے. اتنی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے کہ فلانا بیٹھتا کیسے، اس طرح تو نہیں. کوئی شدید اختلاف ہوگا جو ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے لوگ، اتنے ایکسپیرینس لوگ، عمر کے خاص حصے میں پہنچے ہوئے لوگ بھی اختلاف کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے، پرسنل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف رہے لیکن ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال جو ہے وہ بھی لازمی رکھا جائے.